السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد بھی کرنا چاہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں وہ سکون کیوں نہیں آتا جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل عبادت سے دور ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دل میں وہ کیفیت نہیں رہتی، اور گناہ کرنے کے بعد بھی دل پہلے جیسا نہیں تڑپتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز، گناہ کو معمولی سمجھنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، گناہ چاہے چھوٹا محسوس ہو، اگر انسان اسے بار بار کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے خطرناک بات صرف گناہ کرنا نہیں، بلکہ گناہ کے بعد یہ سوچنا ہے، کیا ہوا، سب ہی تو کرتے ہیں۔ یہ سوچ انسان کو توبہ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، آپ سے کتنی ہی غلطیاں ہوئی ہوں، اگر آپ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دوسری چیز، دنیا میں اتنا مشغول ہو جانا کہ آخرت بھول جائے۔ دنیا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے، روزی کمانا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا بھی ضروری ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دنیا ہمارے ہاتھ میں رہنے کے بجائے ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ انسان سارا دن پیسہ، کاروبار، موبائل، لوگوں کی باتیں، اپنی شہرت اور اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، لیکن اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھلتا، لوگوں کے پیغامات کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، لیکن نماز کے وقت سستی آ جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھنے میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے بارے میں چند لمحے سوچنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ میرے عزیزو، دنیا کو چھوڑنا مقصد نہیں، بلکہ دنیا کو دل کا مالک نہ بنانے دینا مقصد ہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دنیا دل پر قابض ہو جائے تو انسان اپنے رب سے غافل ہونے لگتا ہے۔ تیسری چیز، دل میں تکبر اور لوگوں کے لیے نفرت رکھنا۔ کبھی انسان عبادت تو کرتا ہے، لیکن دل میں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، مجھے زیادہ علم ہے، میری عبادت زیادہ ہے۔ یہ سوچ انسان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون کتنا مقبول ہے۔ ممکن ہے جس شخص کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں، وہ اللہ کے نزدیک ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہو۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی توبہ کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غربت کو اس کی بے قدری نہ سمجھیں، اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے دل کا فیصلہ نہ کریں۔ اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔
اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، تو پھر اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو آج ہی سے 3 کام شروع کر دیں۔ پہلا، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ دوسرا، روزانہ تھوڑا سا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا، سونے سے پہلے چند منٹ اپنے دن کا حساب کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا؟ آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی اور کل میں خود کو کیسے بہتر بناؤں گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دوری ہمیشہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ اکثر انسان آہستہ آہستہ غافل ہوتا ہے۔ ایک نماز میں سستی، پھر دوسری عبادت میں غفلت، پھر ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، اور آخر کار دل سخت ہونے لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی محسوس ہو کہ دل اللہ کی طرف نہیں لگ رہا تو انتظار نہ کریں، اسی وقت اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے کہیں، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ میرے دل کو اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنے ذکر کی لذت عطا فرما اور مجھے ان تمام چیزوں سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کتنا جانتی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے بچائے، دنیا کی محبت میں آخرت کو بھولنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت اللہ سے دوری محسوس کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔